آپ واقعہ کربلا کا یہ پروگرام مولانا صادق نقشبندی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد فقیر مولانا صادق نقشبندی آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور کربلا کے موضوع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے اس کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے عرض کرنے کی فقیر کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بہت گہری بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ ثابت یہ ہوتی ہے کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت صحیح تھی۔ اب آپ کہیں گے مولانا اس کا اس سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ امام حسین صاحبزادے ہیں حضرت علی کے، اور حضرت علی وہ ہیں کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، اور حضور نے فرمایا الولد سر الوالدین، کہ بیٹا ماں باپ کا راز ہوتا ہے۔ بیٹے میں، اولاد میں ماں باپ کے جلوے ہوتے ہیں۔ ماں باپ جیسے ہوں گے اس کی جھلکیاں اولاد میں آئے گی۔ اب یہاں پر باپ شیر خدا ہے اور بیٹا حسین ہے۔ حسین نے جب سامنے باطل یزید کو دیکھا تو ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حق ہوتا یزید تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، مگر باطل تھا یزید تو ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ سرداد نہ دا دست در دست یزید، خواجہ غریب نواز نے کہا سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ تو آپ نے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ وہ باطل تھا۔ تو پتہ چلا کہ بیٹے نے جب باطل سامنے تھا تو خلافت میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی، رد کر دیا، مسترد کر دیا، قبول نہ کیا۔ تو بیٹا باپ کا جلوہ ہوتا ہے، باپ کی ادائیں بیٹے میں آتی ہے۔ علی شیر خدا کے سامنے بھی خلافت کا جب معاملہ آیا تو آپ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی، آپ کی خلافت کو مانا۔ عمر فاروق کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، خلافت کو مانا اور ان کی اقتدا میں چلے۔ عثمان غنی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی، ان کی خلافت کو مانا اور چلے۔ تو اگر بیٹے کے سامنے باطل آیا تو انہوں نے ہاتھ نہ دیا، تو باپ کے سامنے باطل اگر ابو بکر صدیق ہوتے، عمر فاروق ہوتے، عثمان غنی ہوتے تو باپ بھی ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے، مگر جب ہاتھ دے دیا تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ حق پر تھے جبھی تو ہاتھ دیا ہے، اور اسی لیے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، ان کی خلافت کو مان لیا ہے۔ اور دوسری بڑی گہری بات وہ یہ ہے کہ حضرت علی، اگر کوئی کہے کہ حضرت علی پر مظلومیت تھی کہ حضرت علی کو خلافت ملنا تھا مگر خلافت ابو بکر نے غصب کر لیا، معاذ اللہ، تو میں کہتا ہوں یہ حضرت علی کی شجاعت کو للکارنا ہوا، چونکہ وہ اللہ کے شیر ہیں، اور جنگل کا جو شیر ہو اس کے ہاتھ سے کوئی بوٹی لے جائے، اس کے سامنے سے کوئی بوٹی لے جائے تو وہ جنگل کی شیر کی توہین ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کے شیر کے سامنے اگر وہ چاہے کہ میں خلیفہ بنوں اور کوئی اور خلیفہ بن جائے تو وہ علی المرتضیٰ اللہ کے شیر کی توہین کہلائی جائے گی، جبکہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ شیر خدا نے چاہا تھا جبھی تو صدیق اکبر کی خلافت کو باقی اور برقرار رکھا گیا تھا۔ شیر خدا نے چاہا تھا تو عمر فاروق کی خلافت برقرار رہی تھی۔ شیر خدا
خدا نے چاہا تھا تو عثمان غنی کی خلافت برقرار رکھی گئی تھی، نہ چاہتے تو کوئی ان کے سامنے سے نہ لے جا سکتا تھا، اور کوئی کر رہا ہے تو اس میں علی المرتضیٰ کی رضا شامل ہوگی۔ اور جب امام حسین سرزمین مدینہ میں موجود تھے اور ایسے موقع پر حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا تھا، اور وہاں پر یزید نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ہاتھ میں ان سے کہو کہ یہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کریں، چونکہ ان کو معلوم تھا، یزید کو معلوم تھا کہ یہ وہ ہے کہ انہوں نے بیعت نہ کی تو میری خلافت برقرار نہیں رہے گی، اس لیے مدینہ منورہ میں وہاں کے گورنر کو باقاعدہ پیغام بھیجا کہ ان سے بیعت لی جائے، ان سے بیعت ضرور لی جائے۔ اور اس وقت جو گورنر تھا نا، گورنر نے باقاعدہ پیغام بھیجا حضرت امام حسین کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو۔ جب پیغام لے کر آنے والا جب قاصد آیا اور اس نے آ کر جب یہ پیغام دیا کہ گورنر مدینہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بلانا چاہتے ہیں، تو اس وقت مدینہ منورہ مسجد نبوی میں حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر دونوں شامل تھے، دونوں موجود تھے۔ اور جب دونوں نے دیکھا کہ یہ گورنر مدینہ نے ہم کو اس وقت بلایا ہے کہ جس وقت وہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، بغیر ملاقات کے وقت کے جب بلا رہے ہیں، تو امام حسین نے کہا مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وفات ہو گئی ہے، اور یقیناً یہ گورنر مدینہ جو بلا رہا ہے، جو اس وقت ملاقات کا جو ٹائم نہیں ہے اس کے علاوہ بلا رہا ہے، یقیناً پیغام یزید نے بھیجا ہوگا اور وہ بیعت پر ہم کو زور دینا چاہ رہا ہوگا، اس لیے اس نے پیغام بھیجوایا ہوگا۔ اور یہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا مجھے بھی حضرت یہی خیال ہے، مجھے بھی یہی اندازہ ہے کہ یہی معاملہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باقی کچھ رفقا، کچھ جانثاروں کو کہا ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ گئے، گورنر مدینہ اندر تھا، اور ایسے موقع پر آپ نے اپنے رفقا اور جانثاران سے کہا کہ آپ سب باہر رہیں، اور اندر سے اگر میں آواز دوں تو آ جانا، یا میری آواز بلند ہو جائے تو سمجھ جانا اندر کوئی بات ہے، فوراً آ جانا۔ آپ اندر آئے اور باقی کچھ آپ کے جانثاران باہر کھڑے تھے، آپ اندر آئے، آپ نے گورنر سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ پیغام ملا ہے، اور پیغام یہ ملا ہے کہ آپ یا تو یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیجئے، جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیجئے، اور اس طرح کا پیغام ہے۔ آپ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح میں خفیہ بیعت کرنا بھی میری شان کی مناسب نہیں ہے، اور دوسرا یزید جیسے کہ شخص کے ہاتھ میں بیعت کروں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یزید کے ہاتھ میں بیعت کروں جو شرابی ہے، جو کبابی ہے، جو عیاش ہے، جو دنیا داری میں لگا ہوا ہے، جو شریعت کے حرام کو حلال کر رہا ہے، جو حرام کو حلال کر رہا ہے، ایسے ظالم اور جابر اور دنیا دار شخص کے ہاتھ میں بیعت کروں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور ایسے موقع پر اچھا یہ گورنر نے جو پیغام بھیجا تھا نا، اس سے پہلے مروان جو تھا نا، مروان بن حکم نے جو ہے اس کو وہاں کے گورنر سے کہا تھا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا ان سے بیعت لو ورنہ قتل کر دینا، ورنہ قتل کر دینا، چونکہ اگر یہ آج ہاتھ سے نکل گئے پھر ہاتھ میں آنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ گورنر جو تھا وہ تھوڑا سا جو ہے احترام والا تھا، اس نے اس مروان کو ڈانٹا کہ کسی بات کر رہے ہو۔ اب یہاں پر جب آئے اور حضرت امام حسین نے کہا ایسے کے ہاتھ میں بیعت کیسے کر سکتا ہوں، اور آپ جو ہے آپ چلے گئے اور آپ نے کہا کہ بھئی مجھے مہلت دو اور تھوڑا سا سوچنے کا موقع دو، آپ چلے گئے، آپ نے کہا بیعت نہیں کروں گا۔ اب وہاں سے پریشر یزید کا آ رہا ہے کہ ہاتھ بیعت کرواؤ، بیعت کرواؤ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی حال میں بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور ایسے موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت امام حسین نے بھی مشورہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ اب یہاں رہوں گا تو مدینہ منورہ میں یہ یزید کی طرف سے پیغام ملتا رہے گا، اور صحابہ کرام کافی مکہ مکرمہ میں ہیں، بہتر ہے کہ میں بھی مکہ مکرمہ چلے جاؤں، وہاں جا کر عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں موجود ہوں گے، اور ایسے موقع پر اچھا رہے گا کہ ہم وہاں پر رہیں۔ اور پھر ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا ٹائم تھا، در مصطفیٰ پر آئے اور حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آج مدینے میں امام حسین الوداعی اجازت لے کر روانہ ہو رہے ہیں، اور آج اگر کوئی چند دن مدینہ منورہ میں جاتا ہے، 10 دن کی اگر مدینہ منورہ میں رہتا ہے، اور جب الوداعی دن آتا ہے تو اس کا دل بے قرار ہوتا ہے، کہ وہ دل بے قرار ہوتا ہے کہ آج مدینہ
مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر وہ امام حسین جن کا بچپن مدینے میں گزرا، جن کا لڑکپن مدینے میں گزرا، جنہوں نے مصطفیٰ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر جلوہ فرما دیکھا، جنہوں نے وہاں پر حضور کے پیچھے نمازوں کو ادا کی، جو حضور سجدے میں تھے تو ان کے پشت پر سوار ہوئے، اس مدینے کی گلیوں میں اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو کر گھوما کرتے تھے۔ آج وہ وقت آ گیا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے آج آپ مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں، حضور کے بارگاہ میں آخری سلام عرض کر رہے ہیں، اجازت لے کر آنکھیں اشکبار ہو کر، دل بے قرار ہو کر، رخت سفر باندھ کر روانہ ہو رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفی جو ہے انہوں نے آپ کو کہا کہ مکہ مکرمہ جائیں، وہ اچھا رہے گا، اور آپ نے کہا تھا آپ کوفہ مت جائیے گا، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی گئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی، حضرت امام حسن گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی، تو آپ کوفہ مت جائیے گا، آپ بھلے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ اب امام حسین سرزمین مدینہ سے روانہ ہوئے اور روانہ ہو کر مکے کی سرزمین پر آئے، اور جب مکے کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پر اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور یہاں تیاری ہو رہی تو اتنے میں کوفہ سے باقاعدہ خطوط آنا شروع ہو گئے، اور کوفہ والوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم کسی حال میں یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے، کسی ہاتھ میں ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، اور یہاں تک کہ خطوط پر خطوط آنا شروع ہوئے، اور کتنے خطائیں، 12,000 خطائیں، کتنے خط، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی سننے والوں کو، یہاں 2-4 خط آ جائے تو بندہ کہتا ہے چلو چلے نکلیں، مگر 12,000 خط حضرت امام حسین کو بھیجا اور کہا آج آپ نہیں آئے اور یزید نے ہم پر پریشر دیا، ہمارے سامنے کوئی حاکم وقت نہ ہوا تو مجبوراً ہم اس کے ہاتھ میں اگر بیعت کر لیں تو کل بروز قیامت آپ وہاں کیا جواب دیں گے؟ ہم تو آپ کو بلاتے رہے، ہم تو آپ کو درخواست کرتے رہے، مگر آپ نہیں آئے، لہٰذا یہ ہے کہ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم تو بلانا چاہ رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ یہاں تک کہ جب یہ معاملہ ہونے لگا تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ کوفہ جانا چاہیے، اتنے اصرار سے اور اتنے جو ہے بلایا جا رہا ہے تو جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے۔ آپ ارادہ کر کے جب روانہ ہونے لگے تو آپ کو آپ کے عقیدت مندوں نے، کچھ صحابہ کرام نے روک کر کہا کہ ایسا مت کیجیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں وفا کی خوشبو نہیں ہے، بے وفائی والی عادت ہے، عہد شکنی والا معاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں۔ تو اب مشورہ یہ طے پایا کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجیں، وہ وہاں جائیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اور وہ مطمئن ہو جائے تو پھر آپ تشریف لے جائیے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل سے کہا، آپ نے کہا جی آپ کا جیسا حکم۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہو گئے اور آخرکار کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل جیسے پہنچے، آپ کا بڑا زبردست استقبال کیا گیا، اور آپ کے ہاتھ میں بیعت شروع کر دی گئی کہ امام حسین کی بیعت ہم آپ کے ہاتھ میں تسلیم کرتے ہیں اور آپ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ بیعت شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ 40 ہزار افراد نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، اور عقیدت مندوں کا جھرمٹ بڑھ گیا، اور لوگ دیوانگی میں مستغرق ہو گئے اور امام حسین کو یاد کرنے لگے، یزید کو برا بلا کہنے لگے۔ جب ایسا منظر، ایسا معاملہ دیکھا تو آپ حضرت امام مسلم نے خط لکھا، اور خط لکھ کر یہ بھیجا کہ آپ بتا دیجئے امام حسین کو کہ یہاں تو بڑی عقیدت مندی ہو رہی ہے، بڑا آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی محبت میں فراوانی اور بڑے جذبے ایمانی کا اظہار ہو رہا ہے، آپ فوراً آ جائیں۔ جب مکہ مکرمہ میں امام حسین کو پہنچا تو آپ جب پہنچا تو ایسے موقع پر اب آپ مطمئن ہوئے، اور وہاں پر 8 ذی الحج تھا، 8 ذی الحج کو حج کے ارکان کو ادا کرنے کا دن تھا، اور حج کا دن شروع ہو چکا تھا، اور آپ نے احرام حج باندھ چکے تھے، اور
احرام حج باندھ چکے تھے، اور اسی اثنا میں آپ کو خبر ملی کہ وہاں پر یزید کی جانب سے کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جو حاجیوں کی جھرمٹ میں گھوم رہے ہیں اور آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ارادہ ہوا، خبر ملی، تو آپ نے وہ احرام حج پہن کر حج کا احرام باندھنے کے بعد بھی وہ احرام پھر کینسل کیا اور اسی احرام سے آپ نے عمرے کو ادا فرمایا۔ دیکھیے کیسی سازش کی جا رہی ہے کہ امام حسین کو حج کے دنوں میں حج کرنے سے روکا جا رہا ہے، حج کے لیے آپ کو وہاں پر جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنا عظیم ظلم اور ستم اور تشدد والا معاملہ ہے۔ اور جب یہاں سے امام مسلم کا پیغام مل گیا، آپ یہاں سے تیاری شروع کر رہے ہیں کہ اب میں کوفہ کی جانب رواں ہوں گا، اور انہی دوران یزید نے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا، اور وہ بڑا ظالم تھا، اور اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا اس سے کہا کہ اس کو وہاں سے جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور عبید اللہ ابن زیاد کو فائز کیا جائے۔ اب ابن زیاد پریشان تھا، اس کو پریشانی یہ لاحق تھی کہ میں یہاں پر اندر اگر میں کوفہ میں جاؤں گا، اور کوفے میں اگر میں جاؤں گا تو ایسے موقع پر وہ سارے کے سارے دیوانے امام مسلم ہیں، دیوانے امام حسین ہیں، اور جیسے میں جاؤں گا وہ پکڑ کر مارے دیں گے۔ تو اس نے ایک بڑی سازش کی، وہ عیار تھا، وہ چالاک تھا، چالاک لوگوں سے اللہ بچائے۔ تو ایسے موقع پر اس نے سازش یہ کی کہ وہ رہا تھا بصرہ کی جانب سے، مگر اس راستے کی طرف آیا جو راستہ مکے سے آتا ہے، اس راستے کی طرف سے آیا۔ لوگ سارا دن انتظار میں، حسین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس راستے سے آیا اور اس نے چہرے کو چھپایا ہوا، اور اس نے لباس بھی عربی اسٹائل کا، حجازی اسٹائل کا پہنا کہ دیکھ کر لگے کہ کوئی عرب سے آ رہا ہے، اور اس انداز میں آنے والا یہ سمجھے کہ جب حجاز سے آ رہا ہے اور اسی اسٹائل حجازی عربی اسٹائل میں آ رہا ہے تو یقیناً ہم انتظار جس حسین کا کر رہے ہیں یقیناً وہی ہوں گے۔ اس سازش اور عیاری سے وہ اس جانب سے اندر انٹر ہونے لگا۔ اب جب دیکھا حجاز کی جانب سے کوفہ کی طرف کچھ بندے آ رہے ہیں تو لوگ امام حسین کو خوش آمدید کہنے لگے، امام حسین کا استقبال کے لیے نعرے لگانے لگے، اور وہ اپنے چہرے کو چھپا کر بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کوفہ کے دارالامارت میں پہنچا۔ امام مسلم کو شک ہوا کہ یہ آنے والا اس طرح چہرے کو چھپا کر آ رہا ہے تو یہ حسین کا انداز نہیں ہوگا، یہ امام حسین کا طرز نہیں ہوگا، یہ یقیناً کوئی اور ہوگا۔ اور ایسے موقع پر اس نے آ کر اپنا چہرہ سامنے کر اور اس نے اعلان کیا کہ میں ابن زیاد ہوں، اور اس نے آ کر اعلان کر دیا کہ میں ابن زیاد ہوں، یہ اعلان کیا۔ اب لوگ گھبرا گئے، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ اندر دارالامارت میں آیا اور وہاں کے جو گورنر تھے اس کو کہا کہ آپ کو یزید نے نکال دیا، آپ کی گورنری سے آپ کو ہٹا دیا ہے، اب میں یہاں پر موجود ہوں۔ اور ایسے موقع پر اب اس نے جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اب حسین کو کوئی نہیں مانے گا، ماننا ہے تو یزید کو خلیفہ مانا جائے تو تم بچو گے، اور اگر نہیں مانا تو پھر تمہاری اب ہماری تلوار ہوگی، تمہارا سر ہوگا۔ اب افراتفری شروع ہو گئی، لوگ گھبرا گئے، 40,000 افراد نے امام حسین، حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں امام حسین کے لیے بیعت کی تھی، اور یہ آنے والے اس کے ارد گرد ابن زیاد کے ارد چند افراد تھے، اگر یہ ہمت کرتے تو اس کا قلع کما کر سکتے تھے، ابن زیاد کو مار سکتے تھے، اس کے ساتھ جو شریک جو شرکا تھے اس کو جان سے مار سکتے تھے، مگر ان کو ابن زیاد نے خوف دلایا اور کہا کہ جو ایسے ہوگا اس سب کو مار دیا جائے گا۔ اور ایسی صورت میں امام مسلم کا لوگوں نے ساتھ دینا چھوڑنا شروع کر دیا، امام مسلم تنہائی کی طرف جانے لگے، اب خوف طاری ہوا کہ کیا ہوگا۔ ایسے موقع پر خوف طاری ہوا، اس نے ابن زیاد نے ایک سازش کی کہ اس نے اس وقت کے جو عمرا تھے نا، بڑے نامی گرامی وہاں کے لوگ تھے، ان کو بلا لیا اور بلا کر کہا کہ اندر تم اوپر چھت پر جاؤ اور جو امام مسلم کے ساتھ شامل ہیں ان سب سے کہو کہ ان کا ساتھ چھوڑ دے، نہیں تو میں تم سب کو مار دوں گا،
جتنے افراد ہیں سب کو مار دوں گا۔ اب ان کو اپنی جان کی لالا پڑ گیا، ان کو خوف ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اور ایسے موقع پر انہوں نے جا کر چھت پر جا کر آوازیں لگائیں، اپنا واسطہ دیا کہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یہ ہم کو مار دیں گے، ہماری جان کا کیا ہوگا، ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ لوگوں میں افراتفری شروع ہو گئی، لوگ ہٹنے لگے اور ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ کوفیوں نے اپنی وہ عادت دکھائی دی، کوفیوں نے اپنی عادت دکھائی دی کہ کوفی لا یوفی، کی جن میں وفا نہیں ہے، اور وہ ساتھ چھوڑتے چھوڑتے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام مسلم تنہا ہوتے چلے گئے۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں اس حوالے سے عرض کروں گا۔